الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين سيد الحرمين إمام القبلتين ذي الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى الرحيم وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات اس سے پہلے آیت کے ذیل میں کچھ عرض کروں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب ابو ذر حسین ابن احمد حسین احمد حسن ممتاز فاطمہ بنت ابو ذر حسن اور مرحوم و مغفور جناب غضنفر بھائی غضنفر حسین ابن ابو ذر حسین صاحب کی روح کو اصال کریں. جس طریقے سے عشرہ محرم ہوتا ہے، عشرہ 10 دن کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ ماہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ ماہ برکت ہے اور تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے. پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ. اور اس میں جو بھی مومن ایک دوسرے کے گھر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، گویا وہ اللہ کا مہمان ہے. کسی انسان کے اندر اتنی بساط نہیں ہے کہ 150 افراد کو ہر روز کھانا کھلا دے، افطار کرا دے. لیکن یہ ماہ مغفرت، ماہ برکت، ماہ رحمت جب آتا ہے تو ہر انسان کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ خوشی خوشی مسجد کے اندر افطار کراتا ہے، مومنین کو بلاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کا افطار کرایا جاتا ہے. کسی کے یہاں کھانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے. رحمت برستی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. اور جب یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے والدین، اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو ان کے لیے زندگی کی دعا کریں، اگر وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم وجود میں آئے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو ان کی عزت و احترام کریں، ان کی خدمت انجام دیں. اور جب وہ دنیا سے اس سے ادھر چلے جائیں، دار بقا کی طرف چلے جائیں، تو کم از کم ہر روز، اور طریقہ زندگی بھی یہی ہے، مساجد وغیرہ میں جو مجالس ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے، اس نماز کے بعد ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ جب مولانا نماز پڑھا چکتے ہیں اور زیارت پڑھی جاتی ہے، زیارت کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام پہ درود و سلام کے بعد ہم اپنے مرحومین کو وہاں پہ یاد کرتے ہیں. اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا مسجدوں میں آ رہے ہیں، وہ اس عمل کو بارہا دہراتے رہیں گے جب تک کہ ہم قبر کے تہ میں نہ اتر جائیں. اور جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے تب بھی وہ اس بات کو مسلسل دہراتے رہیں گے کہ ہمارے والدین یہ کیا کرتے تھے، نماز کے بعد
ہو جائے گی کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد اپنے والدین کو کم از کم ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے آمادہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ماہ مبارک رمضان میں، ویسے ہر وقت بھی، لیکن چونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس میں ان کو یاد رکھیں. آج جب میں یہاں پہ آیا تو میں سوچ رہا تھا کچھ دوسری چیز پڑھنے کے لیے، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے میں نے جو انتخاب کیا، چونکہ رمضان میں انسان صرف اور صرف انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنات اور انسانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اطاعت کریں. جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں ان کے فرمودات پہ عمل کریں، اور جو ائمہ نے فرمایا ہے اس کے اوپر گامزن رہیں. تب تو ہماری زندگی ایک نیک اور موتی اور فرمانبرداری کی زندگی ہوگی. اور یہی ایمان کی دلیل بھی ہے. انسان کے ایمان کیا ہے؟ ایمان، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے. وہ ایک اسلام کی طینت پہ، طبیعت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے، اس کے گھر والے اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. اگر بچہ ہندو میں پیدا ہوا تو وہ ہندو ہو گیا، اگر مسلمان میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اگر شیعوں میں پیدا ہوا وہ شیعہ ہو گیا، اگر اہل سنت میں پیدا ہوا تو سنی ہو گیا. بچہ کوئی بھی کسی مذہب پہ نہیں، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم الحمدللہ مذہب شیعہ میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ کسی کے انسان کے پاس بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ائمہ ہمارے پاس ہیں، اہل بیت ہمارے پاس ہیں، دین ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اہل بیت کی محبت مودت ہمارے پاس ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ایک ساتھ جمع ہیں. اور ہمارا طریقہ زندگی یہ ہے کہ کسی انسان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو نہ اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے. مر گیا، اس کو دفن کر دیا، اس کو جلا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد ختم ہو گیا، کہربی ہو گئی اور چنے پڑے گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن مذہب شیعہ اثنا عشری میں جو 30 سال سے 35 سال سے والدین مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی اولاد ان کو بھولی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے وسیلے کے ذریعے سے، اہل بیت کے توسط کے ذریعے سے انہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشری میں ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو ہم پہلے اپنے مرحومین کے لیے اس میں ایصال ثواب کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں. امام نے کہا مدینے والوں سے کہ جاؤ ایک باغ لگاؤ. جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں پتہ بھی ہے، وہاں کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا باغ ہے یہ. امام نے فرمایا کہ حکم دیا کہ باغ لگاؤ. لوگوں نے باغ لگایا، باغ بڑا ہو گیا، کھجوریں آ گئیں، تناور ہو گئی، کھجوریں آ گئیں، پک گئیں. امام نے کہا کہ کھجوروں کو توڑ لو. کھجوریں توڑ دی گئیں، رکھ دی گئیں. اب امام نے اعلان کیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اعلان کرو کہ میرے جد مظلوم امام حسین کی مجلس عزا ہے، سب لوگ مدینے والے اس مجلس میں شرکت کریں. مجلس کے لیے مجمع آ گیا، لوگ بیٹھ گئے. امام اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں سے لوگ گزر کے مجلس میں آ رہے تھے. ذاکر کو امام نے حکم دیا کہ جاؤ منبر پہ جاؤ، اور جانے کے بعد میرے جد کی فضیلت بیان کرو، مسائل بیان کرو، فضائل بیان کرو. ذاکر منبر پہ چلا گیا، اور منبر پہ جانے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا اور مجلس شروع کرنا چاہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ذاکر رک جاؤ. ذاکر نے دستے ادب جوڑ دیے. کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ، یہاں پہ مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے آنے کے بعد جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے تبرک کی شکل میں ہم نے کھجوروں کا انتظام کیا ہے، ہم نے چائے کا انتظام کیا ہے. اب جو ہمارے مرحومین یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ بتاؤ تم نے ان کے لیے کیا عمل انجام دیا؟ کہا فرزند رسول بتائیے. کہا جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مرحومین کی ارواح
کرنے کے بعد کہتا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اصال فرما دی. یہ ہمارے ائمہ نے بتایا, یہ ہمارے امام نے بتایا ہے. یہ طریقہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا, لیکن ہمارے امام نے بتایا کہ جب تم مجلس کرو, کسی کے اصال ثواب کے لیے مجلس کرو, تو اپنے گھر والوں کو یاد رکھو, جملہ مومنین کی طرف کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھو. ان مرحومین کے لیے جن کے لیے مخصوص ہے وہ مجلس, ان کو تو پڑھو ہی پڑھو, اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لو جو اس دنیا سے چلے گئے. لوگ ہمارے کم ذہن کم ظرفی یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مجلس کی ہے, مجلس ہم نے کی ہے, تبرک ہم بانٹیں گے تو جملہ مومنین مومنات کو کیوں دے. یہ ثواب بٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے, ثواب اتنا ہی ہے جتنا ایک ابو ذر صاحب کے قبلہ کی روح کو اصال ثواب پہنچے گا, وہی اصال ثواب غضنفر صاحب کی روح کو پہنچے گا, اور وہی اصال ثواب تمام مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اگر ان کا آپ نے نام لیا ہے تو ان کو بھی وہی ثواب پہنچے گا. تو یہاں پہ در اہل بیت میں اللہ کے خزانے میں ثواب کی کمی نہیں ہے, انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزان گرامی, یہ ماہ مغفرت ہے, ماہ رحمت ہے, ماہ برکت ہے. جتنے عمل خیر آپ کرنا چاہتے ہیں اس مہینے میں کر لیجئے, اس لیے کہ اس مہینے میں شیطان کو خدا مقید کر دیتا ہے, شیطان مقید ہو جاتا ہے. اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ نے موسیٰ جیسے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے, اپنے نبی کے ذریعے سے, جب جناب موسیٰ کو دور پہ گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے, جب وہ وہاں سے پلٹنے لگے تو کہا پروردگار نے, موسیٰ جب تم میرے بندوں کے پاس جا رہے ہو, جب وہ تم سے سوال کرے تو میری طرف سے یہ بات بتا دینا کہ دیکھو شیطان کی طرف سے بے خبر نہ ہو جانا. اگر تم شیطان کی طرف سے بے خبر ہو گئے تو تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا, حاوی ہو جائے گا, اور تم سے ہر وہ عمل انجام دلائے گا جس کے تم مرتکب ہوتے چلے جاؤ گے اور اللہ کی نظر میں گنہگار ہوتے چلے جاؤ گے. موسیٰ نے آنے کے بعد لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ کا یہ پیغام تھا, خدا نے مجھے یہ بتایا تھا. اور جب پیغام موسیٰ دے چکے, اور موسیٰ کی زندگی اتنی طویل زندگی ہے کہ موسیٰ کا وقت آخر آ گیا. ابھی یہاں اس گھر میں ایک حادثہ پیش آیا, ہمارے برادر عزیز جناب غضنفر صاحب جو عالم نوجوانی, عالم جوانی میں اس دنیا سے بارگاہ پروردگار میں جا چلے گئے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. یقیناً مرحوم کے بچے ہیں, بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, شریک حیات بھی ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے, یہ انسان کے ذہن کی سوچ ہے کہ انسان چلا گیا, اب اس کے بعد گھر کا کیا انتظام ہوگا, گھر کا خیال کون رکھے گا. جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے اور واپس آئے اور جناب موسیٰ کے پاس ملک الموت پہنچا اور چاہتا ہے کہ روح کو قبض کر لے, تو جناب موسیٰ ایک لمحے کے لیے رکے اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنی والدہ سے مل لوں, اپنے بچوں سے مل لوں. ملک الموت کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے, مجھے اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے, آپ کا مقام بلند ہے, پروردگار سے دعا کیجئے شاید آپ کو اجازت مل جائے. موسیٰ نے دستے دعا بلند کیے, اجازت ملی, گھر میں گئے, اپنی والدہ سے ملے, اور جب بچوں سے ملنے کے بعد موسیٰ باہر نکلنے لگے تو روایت میں یہ ملتا ہے ایک بچی تھی جناب موسیٰ کے یہاں, موسیٰ کی بیٹی نے آ کے دامن کو باندھ کے پکڑ لیا. ہم اور آپ جیسا انسان ہوتا تو ہمارے ذہن میں یقیناً یہ آتا کہ مرحوم اب اس دنیا سے جا رہا ہے, یہ اس کے وارثوں کا کیا ہوگا. موسیٰ ایک لمحے کے لیے رکے, آواز پروردگار آئی, موسیٰ تم اپنے گھر سے نکلو. بہت مناسبت سے شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں, لیکن چونکہ ایک مومن کے, ایک مومنہ کے اور ایک اس کے بیٹے کی اصال ثواب کی مجلس ہے, تو میں ان کی تسلی و تشفی کے لیے, چونکہ میں جب ان کا انتقال ہوا میں یہاں پہ نہیں تھا, میں عراق گیا ہوا تھا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کچھ اصال ثواب ہو. یقیناً والدین کی روح, والد کی روح بھی خوش ہوگی کہ میرے لیے بھی اصال ثواب ہوا ہے, میرے بیٹے کے لیے بھی ہوا. تو جناب موسیٰ کو کہا کہ پروردگار نے گھر سے باہر نکلو. موسیٰ گھر سے باہر نکلے,
موسیٰ گھر سے باہر نکلے تو دریائے نیل گزرتا تھا موسیٰ کے سامنے سے. اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے. کہا اس عصے کو دریائے نیل پہ مارو. جناب موسیٰ نے اس عصے کو دریائے نیل پہ مارا. اس کے اندر 2 دیواریں بن گئیں. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ ان دیواروں کی تہ میں اتر جاؤ. موسیٰ دیواروں کی تہ میں اتر گئے. اس کے اندر کیچڑ تھا, پھنسے ہوئے پتھر تھے, پتے تھے, جو چیزیں ہوتی ہیں زمین میں وہ چیزیں تھیں. آواز قدرت آئی, موسیٰ ان پتھروں کو دیکھ رہے ہو؟ ان کے اندر سے ایک سرخ دھاری والا چھوٹا پتھر ہے, اس کو تلاش کرو. موسیٰ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جناب موسیٰ نے سرخ دھاری والے پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پتھر ملا تو پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار پتھر مل گیا ہے. کہا موسیٰ اس کو پلٹ کے دیکھو, اس کے اندر تمہیں ایک شگاف نظر آئے. ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو رزق کا ضامن بھی وہی ہے. رزق وہی دے گا, ذریعہ دوسرے ہوں گے لیکن رزق وہ دینے کا وعدہ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ میں بھوکا سلاتا نہیں ہوں, اٹھاتا ضرور ہے بھوکا لیکن سلاتا بھوکا نہیں ہے. تو کہا سرخ دھاری والے پتھر کو تلاش کرو. موسیٰ نے کہا پتھر مل گیا. کہا اس کے اندر دیکھو, اس شگاف ہے. کہا پروردگار اس کے اندر شگاف ہے. کہا موسیٰ اس میں دیکھو کیا ہے. جناب موسیٰ نے اس کو غور سے دیکھا, ننھا سا شگاف تھا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا. کیڑے کے منہ میں ایک پتی دبی ہوئی تھی اور وہ اس پتی کو کھا رہا تھا. پروردگار سے کہتے ہیں کہ موسیٰ کہ اے پروردگار اس کے اندر ایک شگاف ہے, شگاف کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے, کیڑے کے منہ میں ایک پتی دبی ہوئی ہے اور وہ اس پتی کو کھا رہا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ دنیا کے ہزاروں سمندروں میں سے دریائے نیل جیسے عظیم سمندر کی تہ میں پھنسے ہوئے پتھروں کے درمیان ایک چھوٹے سے شگاف کے اندر ایک ننھا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کیڑے کی غذا کو وہاں تک پہنچایا ہے. تو جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ ننھے ننھے کیڑوں کا خیال کرے, وہ تمہاری اولاد کو کیسے بلا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو عزیزان گرامی, انسان چلا جاتا ہے, یقیناً اعزاء و اقارب کو دکھ ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے, اس لیے کہ اس عمر میں وہ چلے گئے. لیکن میں ان کے بچوں سے اور ان کی شریک حیات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس خدا نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے, پرورش کی ذمہ داری بھی یقیناً وہی اٹھانے والا ہے. اور وہ پروردگار اس بات پہ قادر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو, یہ چرند پرند, یہ دنیا میں ہزاروں جانور, سینکڑوں جانور پائے جاتے ہیں, ہزارہ, جب ان کی غذا بھی وہاں تک پہنچاتا ہے تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے, تو اس کی غذا کا انتظام بھی وہ کرے گا. ماہ مغفرت ہے, ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, عالی کرے. اور چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, ایک عالم دین کی, ایک عابد کی, ایک زاہد کی, ایک مولانا کی, تو میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ نے ایک ایسا عمل خیر کیا جس سے آپ کے بچے آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. خوشا نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے ایسے وارثوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں جو ان کو بعد مرگ, انتقال کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. عزیزو, ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اس طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. اس لیے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے گناہ نہ بخشوائے تو نہ جانے کون آئندہ سال زندہ رہے, نہ جانے کون اس دنیا سے چلا جائے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, مہلت ہے کہ ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں ایسے دعا کریں کہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ کو بخش دے, اور ہمارے لیے اس مہینے کو باعث برکت و رحمت قرار دے, اور ہمارے مرحومین کے لیے باعث مغفرت قرار دے. عزیزو, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے سب مہینوں سے اس کو مختلف کیا ہے. شہر رجب ہے, اس کا ایک عظیم مقام ہے. شہر شعبان ہے, اس کا الگ معیار ہے. لیکن شہر رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ, اس کا مقام بہت بالا ہے. اس مہینے میں جو ہم کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے عمل صالح بنتا چلا جائے گا. ایک انسان عابد و زاہد
پرہیزگار تھا، لیکن طریقہ زندگی یہ ہے انسان کیسے عبادت کرے، کس طریقے سے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے۔ ہم جو یہاں پہ زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، ہمارا چونکہ ہم نے اس دنیا میں 60-65 سال کی زندگی گزاری ہے، تو ہمارا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے ائمہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے اماموں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہمارے اماموں نے زندگی گزاری، ہم ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں۔ اور اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس عمل خیر پر باقی رکھے، چلا نہیں صراط مستقیم پہ چلا نہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھے۔ تو ہم نے جیسی زندگی گزاری ہے، امام علی ایک راستے سے گزر رہے تھے، امام کے ساتھ میں صحابی بھی تھے، کچھ لوگ تھے۔ امام ایک صحرا میں داخل ہوئے، کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مولا کائنات وہاں سے قریب سے گزرے تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا نے کہا وعلیکم السلام۔ مولا آگے بڑھ گئے۔ تو وہ جو مولا کے ساتھ جب مولا نکلتے تھے تو ان کے ساتھ میں 2-4 لوگ جو ہوتے تھے، جو مولا کی زبان سے حدیث وغیرہ صادر ہوتی تھی تو اس کو لکھتے تھے، قلم بند کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ علی کو مانتے ہو؟ کہا ہم علی کو مانتے ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ مولا کائنات آگے بڑھ گئے تھے، واپس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا ہاں مولا، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا تمہارا شیعہ ہونا اتنا عام ہو گیا ہے کہ مدینے کے عام لوگ بھی تمہیں میرا شیعہ کہتے ہیں۔ کہا ہاں مولا، ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمیں لوگ شیعہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہا بتاؤ ماذا شعارکم، تمہارا طریقہ زندگی کیا ہے، تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا، جب پروردگار ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اسے کھا لیتے ہیں، انجام دے لیتے ہیں، اور جب ہمیں کسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے تو ہم اس پہ صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ہے علی کے شیعہ کی پہچان جو ان کی نظر میں تھی۔ مولا نے سنا اور سننے کے بعد کہتے ہیں ھذا شعارک اللہ بالعرب، عرب کے کتوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب کسی نے ان کو ہڈی اور بوٹی ڈال دی تو انہوں نے اس کو کھا لیا، اگر نہیں ڈالی تو انہوں نے اس کے اوپر صبر کر لیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ چاہنے والے تھے نا علی کے، ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا خطا ہو گئی، بتائیے آپ کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ کہا ہمارا طریقہ زندگی یہ ہے کہ جب ہمارا پروردگار ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند تو کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہم سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہم اس نعمت کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا پروردگار ہمیں اس سے محروم کرتا ہے تو ہم اس کے لیے شکر کرتے ہیں۔ تم نعمت کے نہ ملنے پر صبر کرتے ہو، علی نعمت کے نہ ملنے پر شکر کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے طریقہ زندگی، علی کی زندگی پہ عمل کرنے کا طریقہ۔ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارے تو اسے عالم محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، قبر کی منزلوں کا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، پورے صراط پہ آسانی سے گزر جائے گا۔ کیوں گزر جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے علی کی طرز زندگی کو اپنایا ہے۔ ہم ہیں شیعان حیدر کرار، ابھی کچھ روز کے بعد شہادت امیر المومنین بھی آنے والی ہے۔ غم کا مہینہ بھی ہے، رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، برکت کا مہینہ بھی ہے۔ کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے اس مہینے میں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، پروردگار جب روز محشر میرا معاملہ تیرے سامنے پہنچے تو اپنے عدل سے کام نہ لینا بلکہ اپنی رحمت اور فضل سے کام لینا، اس لیے کہ اگر تو نے عدل سے کام لیا تو پھر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔
ہم گنہگار انسان، کہاں ہماری زندگی، کہاں ائمہ کی زندگی۔ اور عام طور پہ جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا طریقہ زندگی یہ تھا، ہمارے اماموں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو لوگ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہاں امام کہاں ہم۔ اور جب امام سے ملنے والی خوشی ہمیں میسر ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ امام نے اس طریقے سے زندگی گزارتی ہے، تم بھی ایسے زندگی گزارو، تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ ہمارے امام نے یقیناً ایسی زندگی گزاری ہے۔ جب یہ تو وجہ تھی کہ جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور جراح نے آنے کے بعد کہا کہ اگر ان کو تھوڑا سا دودھ مل جائے تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ عزیزوں، اس آواز کا مدینے میں، اس آواز کا کوفے میں جانا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لے کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ مولا آج ہمیں دودھ نہیں چاہیے، آج ہمارے والی و وارث کو دودھ چاہیے، آج علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ہمیں اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات کی شہادت ہوئی، کوفہ یتیم ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں علی کے سر پر ضربت لگی، یقیناً ایک عالم دین کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزوں اور دوستوں، ایک عالم کی مجلس ہے، ان کی شہادت، ان کی جب تک وفات ہوئی ہے تو ان کے بچوں نے ان کو جنازہ دے کر لوگوں نے جنازہ تیار کیا اور ان کو قبرستان تک پہنچا دیا، دفن کر دیا۔ میں کہوں گا آپ نے اپنے والد کی جنازے کو دفن کر دیا، آپ کو کسی نے تماشے نہیں مارے، آپ کو کسی نے کوڑے نہیں مارے، کسی نے تازیانے نہیں مارے۔ حسین کا وہ بیٹا سید سجاد کیا کرے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی اور بیویوں کو رسن بستہ کر لیا گیا اور اونٹوں پہ بٹھایا گیا جو بے کجاوا اونٹ تھے، اور 11 محرم کو قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پہ پڑی، بے اختیار اونٹ سے زمین کربلا پہ اپنے کو گرا دیا، اور بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک روز زینب حجرے میں آرام کر رہی تھی، امام حسین اس حجرے کے اندر آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بہن کے جسم پر ایک سورج کی کرن ہے، روشن دان سے کرن ہے جو بہن کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ امام حسین اس سورج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بہن آرام کرتی رہی۔ حسین کی بہن کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، بھائی پسینے پسینے ہو گیا ہے، سورج کی گرمی کو اپنے جسم پہ برداشت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے بھیا، ارے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سورج کی ساری تپش اپنے جسم پر لے لی۔ کہا، بہن زینب، ارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن کے جسم پر سورج کی گرمی پڑے۔ جب 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا، زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پہ پڑی، بے اختیار یہ جملہ نکلا، اے بھیا، ارے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر سر پہ چادر ہوتی تو تیرے لاشے پہ ڈال دیتی۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالی جناب مولانا ابو ذر حسین ابن احمد حسن ممتاز فاطمہ بنت ابو ذر حسین غزنفر حسین ابن ابو ذر حسین کی روح کو ایصال ثواب